اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام سننے والے اپنے گھروں میں خوش، خیر اور آباد ہوں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور خدا کی طرف ارتقاء کی آپ کو ہدایت نصیب کرے۔ جس کتاب کا میں نے مطالعہ شروع کیا ہوا تھا وہ کتاب ہے کہکشاں نیستی، ایک بہت ہی عالی عالم دین کی داستان ہے۔ کافی زیادہ اس کے پارٹس شروع ہو چکے ہیں۔ آج غالباً اس کا حصہ نمبر 12 بیان کروں گی۔ تحمل سے سب کچھ سننا ہوگا کیونکہ آگے اور بھی پارٹس موجود ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اپنی اس داستان، اس کتاب کی طرف۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ شمس میں آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔ سن 1920 مرزا جواد ملکی تبریزی۔ علی محمد اپنے حجرے میں گئے اور شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کو مرزا جواد ملکی کا خط بہت ہی شوق سے اپنے سامنے رکھا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں رسومات بجا لانے کی جد و جہد سے صرف نظر کرنے اور حقائق تک نہ پہنچ پانے کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا اور اس مفلس سے ضروری تمہیدات کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ غیر رسمی طور پر اس بندے نے جو کچھ ان عوامل کی سیر کے بارے میں سیکھا ہے اور اس کے بعض نتائج تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، نیز اس شوق کی کثرت سے کہ دوستوں کے ساتھ تمام عوالم میں ہم رنگ ہو جائیں، اس سیر کی بنیاد اور مغز کے بارے میں جو کچھ میں جانتا تھا عرض کر چکا ہوں۔ اب جو طریق میں نے سیکھا ہے اجمالی طور پر اس کا دوبارہ اظہار کر رہا ہوں۔ راہ معرفت نفس کے مطلوب طریقے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تک انسانی نفس اپنے عالم مثال سے عبور نہ کرے عالم عقلی تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک عالم عقلی تک نہ پہنچا ہو اسے معرفت کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور اپنا مطلوب نہیں پا سکے گا۔ لہٰذا مرحوم و مغفور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فرماتے تھے کہ انسان معمول سے کچھ زیادہ اپنا کھانا اور سونا کم کر دے تاکہ اس کا حیوانو پہلو کمتر اور روحانیت قوی ہو۔ اس کا میزبان وہ یہ بتاتے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان 2 رات میں 2 مرتبہ سے زیادہ کھانا نہ کھائے، بلکہ کھانوں کے درمیان کچھ اور نہ کھائے، جبکہ جب بھی کھانا کھائے مثلاً بھوک لگنے کے 1 گھنٹے بعد کھائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ تھا غذا کی مقدار کے بارے میں۔ جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے تو اس کے معروف آداب کے علاوہ گوشت زیادہ نہ کھائے، وہ اس طرح کہ دن و رات دونوں میں نہ کھائے، ہر ہفتے دنوں کو 2-3 مرتبہ ترک کرے، یعنی دن و رات دنوں میں، اور اگر ہو سکے تو لذت کے لیے نہ کھائے، ہرگز خشک میوے کھانے کی عادت نہ رکھے، اگر اس کا نفس اس کا زیادہ مطالبہ کرے تو استخارہ کرے، اگر ممکن ہو تو ہر ماہ کے مخصوص 3 روزے ترک نہ کرے۔ کم سونے کے حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ دن و رات میں زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سوئے اور جہاں تک ممکن ہو ذکر و فکر کو ترک نہ کرے کہ یہ آسمان معرفت میں سیر کے وہ پر ہیں۔ اگر ذکر میں اہم سفارش صبح و شام کے اذکار کے جو روایت میں وارد ہوئے ہیں ان میں زیادہ اہم منتخب تعقیبات، صلوات اور زیادہ بہتر سوتے وقت کا ذکر ہے جو کہ روایات میں نقل ہوا ہے۔ خاص طور پر باطہارت ذکر کرتے ہوئے سونا شروع کرے۔ رات جاگنے کے بارے میں فرمایا کہ سردیوں کے موسم میں 3 گھنٹے اور گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ، اور فرماتے تھے کہ شب و روز سجدے میں ذکر یونسیہ کی پابندی ترک نہ ہونے پائے۔ یہ ذکر جتنا زیادہ ہو اس کا اثر اسی قدر ہوگا، کم سے کم بھی 400 مرتبہ ہے جس کا میں نے بہت اثر دیکھا۔
میں نے خود بھی تجربہ کیا اور چند دیگر افراد بھی یہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پڑھا جائے اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ مبتدی کے لیے تفکر کے بارے میں فرماتے تھے کہ موت کے بارے میں غور و فکر کرو، یہاں تک کہ اس کی حالت سے سمجھ جائے کہ ان مراتب کی پابندی سے وہ الجھن میں مبتلا ہو کر کسی حد تک استعداد کا حامل ہو گیا ہے تو اس کی عالم خیال کی جانب متوجہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود اس کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ چند دنوں تک روز و شب اسی بارے میں غور و فکر کرتے تاکہ سمجھے کہ وہ جو بھی سوچتا اور دیکھتا ہے خود ہی ہے، خود سے باہر نہیں۔ اگر اسے ملکہ کر لیتا تو خود کو عالم مثال میں دیکھتا، یعنی اپنے عالم مثال کی حقیقت کو سمجھنے لگتا اور اپنی ذات میں پختہ بنا لیتا۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ اسے چاہیے کہ اپنی سوچ بدلے، تمام صورتوں اور موہومات کو محو کرے، نیز عدم کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اگر انسان اسے ملکہ بنا لے تو سلطان معرفت کی تجلی بن سکتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کی تجلی کو نورانیت اور صورت وحد کے بغیر اور بہترین انداز میں پالے، اور اگر جذبے کی حالت میں دیکھے تو بہتر ہے۔ جب اسے اوالی عوالم تک ترقی کا راستہ مل جائے تو جتنی بھی سیر کرے اس کا اثر حاضر پائے گا۔ ان عوالم کی ترتیب کے حوالے سے کہ انسان عوالم طبیعت سے پہلے عالم مثال تک ترقی حاصل کرے، پھر عالم ارواح اور انوار حقیقت تک پہنچے۔ البتہ اس کے علمی براہین کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ ان مراتب کے بارے میں صراحت سے نیمہ شعبان، جو کہ مراسلات کی رسائی کے ساتھ ہے، اس کی دعا کے سجدے میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ لکا سوادی و خیالی و بیاضی، کہ میرے سیاہی، میرے خیال اور میری سفیدی نے تجھے سجدہ کیا۔ اصل معرفت اس وقت ہے جب تینوں فانی ہو جائے، کیونکہ حقیقت سجدہ فنا سے عبارت ہے۔ نفس کے تمام مراتب کی فنا کے ساتھ ہی بقائے باللہ حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ ایک حد تک دعا گو بھائیوں کے عوالم سے بے بہرا نہیں۔ آپ کے وجود شریف اور تمام بھائیوں کے لیے دعا کو اپنا ورد شبانہ قرار دیا ہے۔ عالم مثال میں تفکر کی تکمیل کی حد، جس کے بعد صورت محو ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ وہ خود بخود متوجہ ہو کر مطلب کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یا اس قدر غور و فکر کرے کہ بات علمیت سے گزر کر حقیقتاً عیاں ہو جائے۔ اس وقت موہومات کو محو کر کے عدم کے بارے میں غور کرے، یہاں تک کہ اس طرح سے حقیقت خود تجلی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ خداوند متعال قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 37 میں بیان کرتا ہے کہ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس باب میں مرزا ابراہیم عربی سن 1924 میں کہتے ہیں کہ آخرکار نزدیک تر آ گئے۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے مسجد کوفہ سے صحلہ کی جانب چل رہے تھے۔ میں کھجور کے درخت تلے منتظر رہا کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ میں درخت کے سائے میں ان کا انتظار کرنے لگا اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو مجھے اس درخت تلے کھینچ لایا تھا، اور ایک عجیب داستان کی صورت میں میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کافور کی خوشبو کی عادت ہو گئی۔ میں نے بوڑھے شخص کے چہرے پہ نظر ڈالی جس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مالدار عرب قبائل سے تعلق رکھتا تھا اور اس قبیلے میں شان و شوکت کا حامل تھا۔ اب وہ گونگوں کی مانند، جبکہ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، اپنی بے رونق آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا جسم گھما کر چہرہ غسال خانے کے پتھر پہ ٹکایا، بالٹی بھر پانی اس کے سر پہ ڈالی۔ وہ پشت کے بل زمین پہ گرا اور فوراً ہی مر گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کے زخم دھوئے
تب کہیں اس کا خون رکا، اس کے پیروں کے گرد لپٹی لنگی کہ جو کھل رہی تھی اس کو مضبوط کیا، اس کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ حسرت اور پشیمانی کی فریاد اس کے بہرو پتلیوں میں دیکھی جا سکتی تھی۔ کافور بیری کا پانی اٹھایا، دوبارہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے دوسری طرف گھما دیا۔ دوسری جانب اس کی صورت غسال خانے کے پتھر سے زور سے ٹکرائی اور اسے معمولی چوٹ آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میت کے بدن کو یوں بے احترامی ہو، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ اس قدر موٹا اور بڑے پیٹ والا تھا کہ جہاں سے بھی اسے گھماتے گویا بھاری وزن اپنی جگہ سے ہلایا ہو۔ لیکن سب کے باوجود مجھے ایک چیز میں مزہ آیا، جبکہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون اور جھاگ جاری ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اس معنی کی حقیقت کی جانب متوجہ کر رہا تھا کہ جو میں نے روایات میں دیکھی تھی کہ بندہ غسال کے ہاتھوں میں موجود مردے کی مانند ہے، اسے جس سمت چاہے گھما دے۔ میں نے ایک نگاہ برابر موجود دوسرے پتھر کے تختوں پہ ڈالی، دوسرے غسالوں کو دیکھا جو بڑی شدت سے بیچارے مردوں کو، جو کہ خود سے ہلنے کے قابل نہیں تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ یہ سب لوگ اپنی زندگی میں اہم، محترم، صاحب منصب افراد تھے، لیکن وہاں غسالوں کے ہاتھوں میں مالدار و فقیر، پیر و جوان، خوبصورت اور بدصورت، پڑھے لکھے ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مردہ تسلیم محض تھا اور ہم جیسا چاہتے تھے بغیر کسی اعتراض کے وہ صورت اختیار کر لیتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی خدا کی عبودیت اور معرفت تک پہنچا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسال کے ہاتھوں میں موجود مردے کی مانند خود سے کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس کے جلد کے نیچے رگوں کے کھل جانے سے جسم پر جو نیل پڑ گئے تھے، ان پر چند بالٹی پانی ڈالی اور غسل مکمل۔ حقیقت روح کیا تھی کہ جسم سے دور ہونے کے فوراً بعد بدن اس طرح بکھر جاتا ہے؟ اگر آپ دیر کریں تو اس کی بدبو سارے عالم میں پھیل جاتی ہے، گویا بدن روح کے دم سے قائم ہے۔ اگر روح بدن کو چھوڑ دے تو وہ بکھر جاتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر پکڑے، اس کی ٹیڑھی میڑھی مونچھوں کو دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اس تخت پہ لٹایا جسے کفن پہنانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ایک اعوذ باللہ پڑھی اور اپنی سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر میں نے مردوں کو غسل دینا کیوں شروع کیا تھا۔ میں مرزا ابراہیم عرب کازمین میں مقیم اہم اور مالدار عرب قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہمیشہ ان عوالم سے رابطے کا پیاسا تھا جن سے عام لوگ بے خبر تھے۔ لوگوں کی زندگی عارضی زود گزر لذتوں میں خلاصہ ہوتی تھی کہ غسال خانے کے پتھر پر آ کر ان کے چہروں سے آرزوؤں کی آہ پشیمانی زیادہ حمیدہ ہوتی تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھ کر دوسری میت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے یہ کام اس لیے منتخب کیا تاکہ اپنے سرکش اور خواہشوں بھرے نفس کا گلا اندر سے گھونٹ دوں۔ میں چاہتا تھا کہ اسے آگ لگا دوں اور نابود کر دوں، لیکن اس کے لیے جتنی بھی کوشش کرتا کمتر کامیابی حاصل ہوتی۔ انواع و اقسام کی ریاضتوں، عبادتوں کے باوجود جتنا بھی آگے بڑھتا، بزرگواری، خود پسندی، خود غرضی کا احساس میرے نفس کی گہرائیوں میں مزید پھولتا جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ غسال بن جاؤں تاکہ موت کی یاد سے اسے توڑ ڈالوں۔ یہ میرے لیے مفید تھا، لیکن اس کی بنا پر میرے اندر جو موجود میں اور انانیت وہ پہلے سے زیادہ قوی ہو گئی۔ گویا میں نے بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی تھی، کیونکہ جتنا بھی بلند ہوتا اس کی کجی میں اضافہ ہوتا۔ ان ریاضتوں اور میتوں کو نہلانے کا نتیجہ عوالم غیبی کے ان پرتوں سے رابطہ تھا، یہاں تک کہ جب بھی میں کوئی ارادہ کرتا جلدی وہ پورا ہو جاتا۔ میں کسی سے ملنے کا ارادہ کرتا تو وہ خود میرے پاس آ جاتا۔ میں کسی سے جھکنے اور احترام کی خواہش رکھتا تو وہ خود میرے سامنے اپنا سر تعظیم میں جھکا دیتا۔ چائے کی طلب ہوتی تو اگر سڑکوں کے درمیان بھی ہوتا تو کوئی آ جاتا جو کسی بہانے سے چائے کا گلاس مجھے تھما دیتا۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی، کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہتا تو میں جہاں بھی ہوتا اس کے اسباب فراہم ہو جاتے۔ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہوتی تاکہ اس سے استفادہ کروں تو پیسوں کے بغیر میرے ارادے سے وہ میرے راستے میں آ کر خود کو میرے اختیار میں دے دیتی تھی۔ اسی لیے میں نے آہستہ آہستہ مردے نہلانا چھوڑ دیے۔
اس قدرت کو اپنا وتیرہ بنایا اور کسی کو بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس توانائی کو گوا دینے کے ڈر سے میں نے شادی نہیں کی اور اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ اسی صورت میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اگر وہ مجھ سے کچھ چاہتے تو کم ترین مدت میں ان کے سب اسباب فراہم ہو جاتے، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے ہوش آیا کہ کیا اس قسم کی زندگی خدا کی بندگی سے کوئی نسبت رکھتی ہے؟ وہ سوالات جو شب و روز میرے تمام خلیوں میں اضطراب پیدا کیے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے بیچارہ کر دیا تھا، میں کہاں جا سکتا تھا؟ کس سے پوچھ سکتا تھا؟ میں نے موسیٰ ابن جعفر جواد الائمہ کی پناہ حاصل کی۔ کیا شافعی نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ ابن جعفر کی زیارت مجرب تریاق ہے؟ میرے زخم کا مرہم اور اس مقام سے توسل، اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ آخر کار میں نے اپنے اندر سے ایک آواز سنی کہ تمہارا مطلوب نجف میں ایک سید کے پاس ہے کہ جس کا نام سید علی قاضی ہے۔ میں در بدر بیچارہ نجف اشرف روانہ ہوا۔ ان کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا، کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ایک کوئلہ فروش کو شارع طوسی کی شروع میں پایا اور اس سے قاضی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ 20 سال سے زیادہ ہوئے سید علی اس کے دوست ہیں۔ اس نے محلہ اشراق میں ہندی مدرسے کی جانب اشارہ کیا اور کہا چونکہ اہل خانہ کی تعداد زیادہ ہے، وہ دن میں اور کبھی رات کو عبادت اور محدود طلباء جو انہیں جانتے ہیں ان کی نشست کے لیے مدرسے کے ایک چھوٹے سے حجرے میں جاتے ہیں۔ میں ان تک پہنچے جانے سے بہت خوش تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا عالم زیادہ مشہور کیوں نہیں۔ چونکہ میں مشکل پسند تھا، آسانی سے کسی کی برتری قبول نہیں کرتا تھا، تو یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ان پر نظر رکھوں۔ میں نے کوئلے فروش کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ مولا علی علیہ السلام کو سلام کیا اور ان سے چاہا کہ اس کام میں میری مدد فرمائیں۔ میں شارع طوسی سے ہوتا ہوا محلہ اشراق میں داخل ہوا۔ پوچھنے پر بہت ہی آسانی سے ہندی مدرسے تک پہنچا جو کہ مدرسہ قوام سے ملا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو میری نظر ایک طالب علم پر پڑی۔ سلام کیا، پوچھا کیا آپ سید علی قاضی کو جانتے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا کہ میں اس مدرسے میں سے نہیں ہوں اور انہیں نہیں جانتا، لیکن اپنے ہاتھ سے تقریباً 30 سالہ ایک طالب علم کی جانب اشارہ کیا کہ جو مدرسے کی بیچ حوض سے وضو کرنے میں مصروف تھا، اور کہا شیخ علی قسام سے پوچھو، وہ اس مدرسے میں ہیں اور یہاں کی بعض ذمہ داریاں بھی انہی کے پاس ہیں۔ میں نے شکریہ کیا اور ان کی جانب بڑھا۔ چونکہ میرے لیے کام ہمیشہ آسانی سے ہو جاتے، جب میں قریب پہنچا تو حوض کا گدرا پانی اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ پوچھا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں سید علی قاضی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے سر سے مدرسے کے کونے میں موجود ایک حجرے پہ اشارہ کیا اور کہا کہ وہ اس حجرے میں چند لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ طالب علم بھی ان سے رابطے میں ہے یا نہیں، اس لیے کہا کہ کیا آپ ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے؟ تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو اس نے سر پر مسح کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں اور مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جس سے معنویت کے آثار حویدہ تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا۔ میں نے اپنا سر شکریہ کے طور پر ہلایا اور اس سے جدا ہو کر مدرسے کی گوشے میں موجود چھوٹے سے حجرے کی جانب چلا گیا۔ حجرے کا دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا۔ اس کی جھڑی سے وہ سید سیاہ آنکھوں، کتھی عبا اپنے شانوں پہ ڈالے، الجھی ہوئی مہندی لگی داڑھی کے ساتھ نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے قلت یا ابا عبداللہ ما حقیقت الابویہ۔ گویا وہ روایت اپنی یادداشت سے پڑھ رہے تھے، الفاظ کی ادائیگی میں بہت دقت سے کام لے رہے تھے۔ اگرچہ شیخ قسام نے کہا تھا کہ وہ ایرانی ہیں، لیکن گویا عربوں سے زیادہ عربی پر مسلط، ان کے لہجے سے کوئی ان کے ایرانی ہونے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا سر جھکایا تاکہ حجرے کی کھڑکی سے دیکھ سکوں ان کے سامنے کون لوگ ہیں۔ ایک سید جن کی عمر تقریباً 40 سال تھی، ایک جوان سرخ تھے اور اس کے ہاتھوں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 2-3 طلباء جو مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے۔
قاضی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایسی آواز میں جو دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی کہا کہ یہ حدیث عنوان بصری عجیب پرمغز حدیث ہے۔ اس حدیث کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں اور ہفتے میں 2-3 بار اس کا مطالعہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث کے تسلسل میں فرماتے ہیں کہ خدائے تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اور کیا چاہیے؟ صادق آل محمد سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو صاحب ولایت ہیں ان سے زیادہ کون ان امور پر احاطہ اور غلبہ رکھتا ہے؟ ہفتے بھر میں اسے بار بار یاد پڑھنے کی خود پر لازمی قرار دیجیے۔ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ کام انجام دوں گا۔ بلا وجہ میری رہنمائی ان کی جانب نہیں کی گئی جس کی تعلیمات کی جڑیں اہل بیت کے کلمات میں پائی جاتی ہوں۔ یہ شائستگی رکھتا تھا کہ اس کے سامنے زانو تہ کیے جائیں، اس کی اطاعت کی جائے۔ اگرچہ میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا لیکن لوگوں کو اپنے دل کا راستہ دکھانے میں وسوسہ آڑے آیا کہ اندر جاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید ان کی باتیں سنوں اور کچھ ان کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی روایت کے اس حصے میں عنوان بصری امام سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں عبودیت محقق ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدائے تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے قرار دیا ہے اسے کبھی بھی اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ ہماری ملکیت ہمارے اثاثوں میں نہیں ہے، یہ ملکیتیں اعتباری ہیں۔ مالک کل خدائے تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ہماری یہ دارائی ممکن ہے کہ مالی، علمی، مقام پر مبنی یا کبھی کرامت پر مشتمل ہو جو سالکان اللہ کو نصیب ہوتی ہے، لیکن کیا وہ میرا مال ہے جو اسے میں اپنی ملکیت سمجھوں؟ جو بھی ہے وہ سب اس کا مال ہے اور میں یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ خود کو اس کا مالک سمجھوں۔ لہٰذا قیامت کے موقع پر دوسری سور پھونکے جانے کے بعد تمام موجودات اور انہیں تشخص دینے والی حدود عدم سے دوچار ہو جائیں گے اور پھر واپس آئیں گی۔ خلق اللہ کی روح کے کانوں پر حق تعالیٰ کی ندا انداز ہوگی اور اس کی ملکیت کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ خود اس کے جواب میں تمام وجود میں ندا دے گا کہ للہ الواحد القہار، حتیٰ کہ وہ زبان اور کان جو انتخاب کرتا تھا کہ کیا سنے اب کسی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ سب خدائے قادر متعال کی ملکیت کی تجلی کے آگے سراپا تسلیم ہے۔ ان سے یہ الفاظ صادر ہو رہے تھے جیسے میرے بدن کا ایک ایک بند لرز رہا تھا۔ میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ خدا نے جو مجھے یہ نفسانی قدرت عطا فرمائی، میں نے اس سے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی اسی ملکیت سمجھا یا نہیں؟ وہیں میں کیا سمجھ گیا کہ میرے وجود کا کام کس حد تک بگڑا ہوا ہے۔ قاضی کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی جلالی نفس کے آثار ان کے شاگردوں کی نگاہوں کے دریچے سے حویدہ تھے، جبکہ ان کی پتلیاں ان کی ہیبت سے تنگ ہو چکی تھی۔ انہوں نے لا حول ولا قوت کہا اور کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میں حجرے سے دور ہوا اور دیکھا کہ وہ عصا ٹیکتے ہوئے حجرے سے باہر نکل کر مدرسے کے دروازے کی سمت جا رہے ہیں، گویا ان کے سننے والے رعب، سکوت اور توجہ میں ڈوب گئے تھے۔ میں بھی، جس کے قلب کی شریانیں ارتعاش کی حالت میں تھیں، سکون سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ در کوفے کی جانب جا رہے ہیں اور کوفہ یا سہلا جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ایک تانگے پر سوار ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے چلا اور کوچوان سے کہا کہ ان کے پیچھے چلے۔ 15 منٹ کے بعد ہم مسجد کوفہ پہنچے، وہ مقام کہ جس کا نام سن کر انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ دوران ظہور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکمرانی کا مقام اور آپ کی الہی حکومت میں مسلح اور حکومتی عدالتی فیصلوں کی جگہ، وہ عظیم مقام کہ جس کی خدا نے قرآن حکیم میں طور سینین کے عنوان سے قسم کھائی ہے، مولا علی کے عدالتی فیصلوں کی جگہ، آپ کی محراب، مسلح، شہادت کا مقام، مسلم ابن عقیل کا مدفن، اور وہ مقام کہ جب باب سجاد مدینے سے تشریف لائے تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ وہ مسجد جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں جو غمزدہ بھی نماز پڑھے گا وہ اپنے غم سے برطرف ہونے میں اللہ کے لطف کا حقدار قرار پائے گا۔ وہ تانگے سے اترے، مسجد میں گئے، میں ان کے پیچھے گیا۔ کوفے کے ظہر کی گرمی نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا اور
وہ مسجد میں آگے گئے، ظہرین کی نماز پڑھی، میں بھی ایک طرف گیا تاکہ وضو تازہ کر لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ مسجد کے بیچ جو ایک بہت بڑا سا گڑھا تھا جہاں کافی عرصے سے کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا تھا، اب اس کی مرمت کر دی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے بیت التشت اور امیر المومنین کے عدالتی فیصلوں کے مقام کے قریب دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ایک سرداب کے تازہ تعمیر شدہ دروازے کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک مزدور جس نے ہاتھ میں کدال پکڑی ہوئی ہے آواز لگائی، حاجی جاسم۔ تقریباً 50 سالہ ایک شخص نزدیک آیا اور کہا، کیا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا، جی جناب۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ، سید آقا بھی آج تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ نماز کے بعد آئیں گے اور سرداب کا معائنہ کریں گے۔ مجھے کچھ تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میری نظر سرداب کے اوپر پڑی جسے مرمت شدہ گڑھے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ وہاں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ عمارت سید علی آقا قاضی کی ہمت اور مدد سے بنائی گئی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے اس گڑھے کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ خلق اللہ کہ جو یہاں آتے ہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ میں نے اپنی نماز پڑھی، سید علی قاضی کو دیکھا جو نماز کے بعد مسلم ابن عقیل کی زیارت اور اس کے بعد ہانی ابن عروہ اور پھر مسجد کے درمیان بیت التش کی جانب حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ فاصلہ اختیار کیا اور دور سے دیکھا، قاضی آگے آئے اور وہ شخص کہ جس کا نام شاید حاجی جاسم تھا اسے گلے لگایا، اور جو مزدور وہاں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر کہا، خدا قوت بحمد للہ، آپ کے ہاتھوں اس گڑھے کی مرمت ہوئی، انشاءاللہ آئندہ زوار کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ حاجی جاسم نے کہا، آقا آپ کی محبت تھی، وہ نذورات تھی جو آپ اہل تبریز کے ہاتھوں یہاں خرچ ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے حاجی جاسم، یہ خداوند کا ارادہ تھا جو آپ اور بزرگوں کی مدد، شیعہ مرقدوں اور مزاروں کی مرمت ان ذمہ داریوں میں سے ہے جنہیں ضرور ادا کیا جانا چاہیے۔ خداوند توفیق عطا فرمائے کہ سب مزار مکمل طور پر مرمت کر دیے جائیں۔ سب مزدور اور ایک دو لوگ جو مستری دکھائی دے رہے تھے انہوں نے اپنے سر ہلائے۔ آقا نے ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سرداب کے دروازے کی طرف آئے اور گھومے، لیکن اچانک اپنی جگہ رک گئے۔ ان کی آنکھیں ایک جگہ جم گئیں۔ انہوں نے غضب کے عالم میں سرداب کے دروازے کے اوپر نصب بورڈ کو دیکھا اور غصے سے کہا، حاج جاسم، یہ کیا ہے جو آپ نے یہاں لکھا ہے؟ حاج جاسم جس نے اپنی سانس سینے میں روک رکھی تھی کہا، آقا آپ کی زحمتوں کا ایک مختصر سا شکریہ ہے، لیکن اس بات پر آقا کے چہرے پر موجود غصہ بڑھا۔ تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہاں تک کہ انہیں ایک مزدور کے ہاتھ میں ایک کدال دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی ابا زور سے سمیٹی، اس مزدور کی جانب گئے، کدال اس سے لی، سرداب کے دروازے تک گئے، کدال کی تیز نوک سے کئی مرتبہ بورڈ کے بیچ میں زور سے زر ماری اور اس کے ٹائل توڑ دیے۔ میں وحشت زدہ ہو گیا۔ میری نظر ان پر اور دوسرے مزدوروں پر تھی جو بری طرح سہم گئے تھے۔ جب ٹائلز مکمل طرح ٹوٹ پڑے تو انہوں نے اپنے نام کا اثر مٹا دیا، تو گویا ان کے وجود میں دوبارہ روح پھونک دی گئی ہو۔ ان کے چہرے پہ سکون، لبوں پہ مسکراہٹ۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے اپنے دل سے آواز آئی، ابراہیم، نفس بڑا بت ہے، تم اپنے وجود کے بت پر کدال کیوں نہیں چلاتے؟ جھکے زمین پر موجود کچھ چونا اور پانی آپس میں ملایا، ٹائلوں کی جگہ پوت دیا اور ہنستے ہوئے حاج کو دیکھ کر کہا، اب ٹھیک ہے حاجی۔ حاجی نے بھی جو ڈرا ہوا تھا کہا، جی سید آقا، جو آپ کو منظور۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجمع سے دور ہوئے، نماز میں مشغول ہو گئے، مسجد کوفہ کے اعمال بجا لائے۔ میں اس تمام مدت اس مرد کی روح کے دریائے عظمت میں غرق۔ انہوں نے وہ بات بھی قبول نہیں کی جو کہ لوگوں میں اتنی عام۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام کہیں دکھائی دیا جائے۔ جب ان کی عبادتیں ختم ہوئیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے، مسجد سے باہر نکلنے کا قصد کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس قدر عبادتوں کے بعد اب وہ پیدل مسجد سہلا جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ کس چیز کے طلب میں ہیں جو اس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ فاصلہ اختیار کیا، کچھ آگے شط فرات کے نزدیک کوفہ سہلا کے درمیان خوفناک راستے کے آغاز میں کھڑا ہو گیا۔ میں کھجور کے درخت کے نیچے ان کا انتظار کرنے لگا، آب فرات کو دیکھتے ہوئے افکار میں غرق تھا۔ اپنے حواس میں آیا، وہ عصا ٹیکتے ہوئے نزدیک آئے، میں کھجور کے سائے سے نکل آیا، کچھ ان کی سمت بڑھا۔ اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے انہوں نے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے کہا، سلام علیکم آقا سید۔ کچھ ٹھہرے، جواب دیا، وعلیکم السلام۔
ہمارے درمیان موت کی سی خاموشی۔ میں نے پیاس سے خشک ہونے والی زبان ہلائی، کہا آقا میری آپ سے ایک درخواست تھی۔ بہت ہی محبت سے کہا میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو میں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں سہلا کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کا راستہ بھی وہی ہے تو تشریف لائیے۔ آقا میرا راستہ وہی ہے جہاں آپ تشریف لے جائیں۔ فوراً ہنسے، کہا کہ پس آپ جہنم تک پہنچیں گے؟ ان کی شوخ طبع پر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور کہا اگر آپ کے ساتھ جہنم میں رہنا ہو تو وہاں اچھا ہے، آؤں گا۔ اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما اور مجھے مسجد سہلا کی جانب گھما کر کہا بس چلو چلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ کی مہربانی کا بہت مشکور ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ میں سہلا اور کوفہ کے درمیان نخلستانوں شط فرات کے کنارے ایک پتلی سڑک پر ایک مرد کے ساتھ چل رہا تھا کہ جس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا سید آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دستور العمل حاصل کروں۔ چھت پر پڑا ہوا چلنے اور ان کے عصا کے زمین پر رگڑ کھانے کی جو آوازیں میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی، انہوں نے کہا منزل مقصود تک پہنچانا امیر المومنین علی علیہ السلام کا کام ہے۔ میں نے کچھ اکڑ کے کہا کہ آقا آپ مجھے دستور العمل دیجیے، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے شاگردوں کے درمیان نہ آؤں۔ مجھے لگا ہے کہ آپ کے شاگرد کاہل ہیں اور کام نہیں کرتے۔ میرے چہرے پر ایک پانی خیز نگاہ ڈالی، کہا آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے، تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں مرزا ابراہیم عرب ہوں اور کاظمین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کاظمین کا نام سنتے ہی آنسوؤں کی شفاف تہ ان کی آنکھوں میں جمع ہوئی۔ کہا اہلاً و سہلاً، اس حقیر کا سلام موسیٰ ابن جعفر اور جواد الائمہ علیہم السلام کی خدمت میں پہنچائیے گا۔ ائمہ کاظمین علیہ السلام سے ان کی اس قدر ارادت کو دیکھ کر میری رگ غیر جوش میں آ گئی اور میں نے کہا یقیناً آپ کی نیابت میں ان کے آستانے کی زیارت کروں گا۔ انہوں نے اپنی تھوڑی تھامی اور آہستہ چلتے ہوئے فکر میں ڈوبے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے وجود کے صفحے پلٹ رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کہا کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ میں نے اپنا گلا صاف کر کے شادی بے تاخیر کی توجہ میں کہا کہ نہیں آقا، ابھی میں نے شادی نہیں کی۔ میری والدہ اور بہن ہیں جن کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے والد کے انتقال کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ اپنا سر تائید میں ہلایا۔ ہزاروں سوال جو پوچھ سکتے تھے ان میں سے وہی دریافت کیا جس کے پوچھے جانے کا مجھے اندیشہ تھا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے رزق اور روزی کیسے مہیا کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرا، جواب سے بچنے کی کوشش میں کہا بس آقا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ کہا نہیں، کہاں سے ملتی ہے اور طریقہ کیا ہے؟ مجھے لگا جیسے میں عقاب کے پنجوں میں جکڑا ہوا ایک چوزا ہوں جس کی فہم و فراست سے بچنا ممکن نہیں۔ چونکہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمنا رکھتا تھا کہ ان کا شاگرد بنوں، کچھ بن بن کرنے کے بعد میں نے کہا آقا میں نے ریاضتیں کی ہیں اور وہ قدرت حاصل کی کہ اگر ارادہ کروں تو اس کے پہنچنے کے اسباب خود بخود فراہم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئے، عصا زمین پر مار کر کہا کس طرح؟ مثلاً میں ابھی ارادہ کروں کہ مجھے مچھلی چاہیے، میں نے جیسے ہی یہ بات اپنے دل سے گزاری ہمیشہ کی طرح اسباب خود بخود فراہم ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے شط فرات کے بیچ سے ایک مچھلی اچھل کر میرے قدموں میں آ گری۔ انہوں نے مچھلی دیکھی، جھکتے ہوئے تڑپتی ہوئی مچھلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اطمینان سے شط میں پھینک دیا، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا دوبارہ یہ کام انجام دو اور جو چیز چاہتے ہو اس کا ارادہ کرو۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور چونکہ کافی عرصے تک اپنی اس توانائی کا امتحان لے چکا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ اس میں ناکامی کی کوئی امکان نہیں، اس معنی کا ہمیشہ کی مانند اپنے دل میں ارادہ کیا، مچھلی کے پانی سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جس قدر منتظر رہا، اچانک انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آقا میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو پا رہا، میں جب بھی ارادہ کرتا فوراً پورا ہو جاتا تھا اور میرے پاس یہ قدرت کافی عرصے سے موجود ہے۔ تب انہوں نے ہنستے ہوئے میرے کندھے پر تھپکی دی، کہا اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اب جاؤ اور کام کرو۔ مجھے لگا جیسے میرے دل میں جنجال پپا ہے، میں اس توانائی کو کھو دینے سے پریشان تھا۔ میں نے کہا آقا یعنی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا مرد خدا، رزق حلال تلاش کرو، بندگی کے 10 میں سے 9 حصے رزق حلال کی طلب میں پوشیدہ ہیں۔ یہ کام خدائے متعال کے تعبد اور اس کی بندگی سے مطابقت نہیں رکھتے۔
پہلا دستور کام کرنا ان اسباب کے سلسلے میں داخل ہونا ہے جنہیں خدا نے ظاہری شکل میں عبودیت کے طریقے کے لیے بیان کیا ہے۔ تم سے حرکت اور خدا سے برکت، یہ سلوک اللہ کا پہلا قدم ہے۔ اب مجھے واقعی یہ لگ رہا تھا جیسے شکاری باز مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں حکم کے آگے تسلیم ہو گیا، نحیف و نزار حالت میں کہا جو بھی آپ فرمائیں آقا۔ امر خداوند میں مشغول رہا۔ آقا مرزا ابراہیم میرے امر میں نہیں، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے دستورات انسان کو خدا تک پہنچا دینے والے ہیں، اور رزق حلال کی طلب اس کی شرائط میں سے ایک ہے۔ جو بھی جس لباس میں ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے۔ طالب علم درس حاصل کر کے، تاجر تجارت کر کے، جھاڑو دینے والا جھاڑو لگا کر، ان کی باتوں کو میں اپنے وجود کی گہرائی سے قبول کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے آقا سے پوچھا کہ آقا میں کون سا پیشہ اختیار کروں؟ کچھ غور کر کے انہوں نے کہا بجلی اور تاروں کا کام مناسب ہے، اس کام میں مشغول ہو جائیں۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر، جو آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ کی آنکھیں صاحب العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جمال سے منور ہوں انشاءاللہ۔ ہم اسی طرح فرات کے ساحل پہ چلتے رہے۔ میں نے کہا آقا کوئی اور دستور العمل نہیں دیں گے؟ کہا آپ کبھی کبھی نجف تشریف لایا کریں اس ہجرے میں انہی شاگردوں کے درمیان، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں اور عرض کر سکیں۔ میں ان کی شاگردوں کو کاہل کہنے پر ان کی جانب سے بیان کیا کنایا سمجھ گیا تھا کہ چشم آقا سید کیا آپ کوئی اور کام نہیں دیں گے؟ مسکرائے، کھجور کے درختوں پر پکے ہوئے کھجوروں پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ دستور تو آپ کو وہی مدرسے میں مل گیا تھا۔ حدیث عنوان بصری کو لکھیں، ہفتے میں کئی مرتبہ اسے پڑھیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کے مضمون پر عمل کریں، تاکہ آہستہ آہستہ عالی مراتب کے استعداد آپ میں پیدا ہو جائیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسے شخص کے سامنے موجود ہوں کہ اہل بیت کے بعد ان جیسے اشخاص تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ خود کو پرسکون کرنے کی تنہا راہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ چوم لوں، لیکن انہوں نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کہا یہ کام صرف اہل بیت کے لیے زیب دیتا ہے مرزا ابراہیم۔ اب میں سو جان سے ان سے محبت پہ گرفتار تھا۔ امام زمانہ کی منزل گاہ کی جانب اس پراسرار مرد کے ساتھ حرکت، یہ فیصلہ کیا کہ قدم بقدم ان کے دستورات کو اپنا نصب العین بناؤں گا، اور پہلے وہ کام شروع کروں گا جو انہوں نے بتایا تھا، نیز حدیث عنوان بصری پر مکمل عمل کروں گا۔ لیکن میں یہ چھپا نہیں سکتا تھا کہ مسجد سہلا پہنچنے تک میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ ایک مچھلی چھت سے باہر اچھالوں، لیکن دیکھا کہ اس شخص نے گویا یہ قدرت مکمل طور پر مجھ سے سلب کر لی ہے اور راہ عبودیت کا دسترخوان میرے سامنے بچھا دیا ہے، جو کہ کرامات وغیرہ سے وما صاحبكم بمجنون۔ خداوند متعال سورہ تکویر آیت نمبر 22 میں بیان کرتا ہے کہ اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ 1925 ہجری، سید علی ترکی دیوانہ۔ میں بھی کبھی دوسروں کی طرح تھا اور آج دوسرے میری طرح نہیں ہیں، نہ ہی میں دوسروں کی مانند ہوں۔ انسان وہ ہے جنہوں نے اپنے آدمی ہونے کی تعریف گھٹا دی۔ میں ان کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ گویا آدمی وہی ہے جو خود سے باخبر ہے، وہی جنہوں نے دنیا کے اس چند روزہ زندگی کو سنجیدگی سے لیا اور اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، وہی عاقل، ذہین، سمجھدار لوگ جن کا خیال ہے کہ اس ہی کو رائے خاکی پر ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ کتنا اچھا ہے ان کا حال! وہ درد آگہی نہیں جھیلتے، بلوغ فکر کی رن سے نا آشنا، ان کی خوشی اور غم اشیاء کے ہونے یا نہ ہونے کے تنگ دائرے میں محدود ہے۔ میں بھی کبھی ایسا ہی تھا، لیکن کچھ نہیں، دیوانہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اصل میں دیوانہ کون ہے اور عاقل کون؟ اگر عقل یہ ہے کہ دوسروں کے رنج و غم تمہاری زندگی کے صفحے پر ناپید ہوں تو یہی بہتر ہے کہ دیوانہ بنو۔ اگر عقل یہ ہے کہ عشق کو ٹھکرا دے اور انسان کے صفحہ وجود سے طراوت ہستی کو نکال دے تو بہتر ہے کہ نہ ہو، تمہیں دیوانہ کہا جائے۔ اگر دیوانگی اس عقل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے تشخص پر دست درازی کرتے ہیں، تو میں سب سے زیادہ دیوانہ ہوں۔ اگر جنون وہ کینوس ہے کہ جس پر عشق کی نقاشی کی جاتی ہے تو دنیا جہان کو مجھے دیوانہ پکارنے دو۔ میں ان لوگوں سے تھک چکا تھا جن کی سمجھ
ان کی آنکھوں اور ان کے فہم و فیصلے ان کی جیب کی وسعت پر منحصر تھے۔ میں نے بوسیدہ لباس پہن لیا، اپنے اثاثوں کو چھوڑ کر کربلائے معلیٰ کے بین الحرمین میں آوارہ ہو گیا، اسی لیے کہ عاقل تمہارے پیچھے نہ آ جائیں۔ اپنا ہونٹ ٹیڑھا کرتے ہو، اپنی آواز کچھ بدل لیتے ہو، کبھی آنکھوں کو معیوب بناتے ہو اور ان کے تہاجم اپنے گوہر کے درمیان ایک آہنی حد قائم کر لیتے ہو تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ جو درد عشق تمہاری جان کو لاگو ہو گیا ہے، اس میں تمہیں جھلس جانے دیں۔ لوگ تمہارے وجود کی چوٹیوں کے پیچھے سے طلوع عشق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت دیکھے جو انگلی سے میری جانب اشارہ کرتے، کتنے ہی رحم کھا کر دینار و فلس میرے سامنے پھینکتے اور کتنے ہی مجھے تانے دیتے، میرا مذاق اڑاتے، لیکن ان کے رویوں کی اہمیت میری نظر میں اس رال کی مانند تھی جو کبھی کبھی انہیں فریب دینے کے لیے میں اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکال دیتا تھا۔ جو اس دنیا میں خام رہ جائے، عشق اس کی جان کو نہ جلائے۔ اس کے وجود میں آدمیت کا بیج نشو و نما نہیں پا سکتا۔ آدمی وہ ہے جو دیوانگی میں مردانگی تک پہنچا ہو، یہ نہیں کہ آدمی ہونے کے خیال میں گم ایک حیوان موجود اپنے تصورات میں صبح سے شام کرے اور شب سے صبح۔ یہ قبریں جو قبرستان میں موجود پنجروں کی مانند ہیں، انہوں نے خوش خیال لوگوں کی تازہ نعمت کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایسے انسانوں کی ضمیر فریاد کناں ہیں جن کی ایک عمر تبدیل ہو جانے کی آرزو میں گزری، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ٹال مٹول اور اپنے عیب دوسروں کے گلے میں ڈالنے میں گزار دی۔ میں تمہاری قلبی اظہارات کو دیکھتا ہوں، تمہاری خود پسندی خود خواہی کی سرگوشیوں نے میرے قلب کے کانوں کو، جو کہ سالوں سے اس شہر میں غیبی عوالم کے دریافت کرتے ہیں، مجروح اور زخمی کر دیا ہے۔ تم سید الشہداء کے زائر بنتے ہو، جیسے ہی نور کی اس بے کرا اوقیانوس میں دھل کر پاک صاف ہوتے ہو، تمہارا پیکر، تمہارا باطن ایک ملکوتی فرشتے کی مانند صاف ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے قدم باہر رکھتے ہو، اسی قید و بند میں واپس ہو جاتے ہو جہاں پہلے تھے۔ کیا اختیار عقل کے لوازمات میں سے نہیں کہ تم ہزاروں ہزار مرتبہ خود کو حسین علیہ السلام کے وجود میں دھو لیتے ہو، لیکن پھر اپنے اختیار سے ہی اس دنیا کی کثافت، نجاست، سیاہیوں میں جن سے ہزاروں بار فرار کر چکے تھے دوبارہ غرق ہو جاتے ہو؟ سچ بتاؤ، دیوانہ کون ہے، تم یا میں؟ یہ سوال زندگی جاری رکھنے کے لیے لازمی بلکہ کافی شرط ہے۔ میں ایسے لوگوں کے جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کے اختیار میں نابود کر دیا ہے دیوانہ کہتا ہوں۔ مجنوں وہ ہے جو خود کو لیلا بنا دینا چاہتا ہے۔ میں نے ایسے عاقل کم دیکھے ہیں جو دیوانہ بننا چاہتے ہوں، اور ایسے دیوانے بہت کہ جن میں جنون کی تاب و استعداد موجود نہیں اور دوبارہ عاقلوں کے جرگے میں شامل ہو گئے۔ جنون کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جلا ڈالنا ہوتا ہے، پیارے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر عاقلوں کے ساتھ مل جاؤ تو وہ آہستہ آہستہ تمہارے وجود سے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیتے ہیں۔ دیوانگی کے اپنے رسم و رواج ہیں، اس دیوانگی کا پرچم وار عشق، اور اگر یہ جنون کسی حقیقت کے ساتھ مل جائے تو اسے اس وقت تک چھوڑے گا جب تک اسے نیستی کے ساحل تک نہ کھینچ لائے۔ میں نے اپنے جنون و عاشقی کی تاریخ میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے وجود کی زمین میں جنون اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا، وہ جنون جس میں عشق پر عقل کی حاکمیت، عشق عقل کے رساؤں میں سے ہے، وہی جنون جس میں بیان کر رہا ہوں، جس کے طالب کبریت احمر کی مانند نایاب ہو چکے ہیں۔ شیدا وہ ہے جب اپنے معشوق کا سامنا کرتا ہے تو اپنے سوا کسی اور کو مداخلت کرنے والا نہیں پاتا، ساری عمر خود کو نابود کر دینے میں صرف کر دیتا ہے۔ جب وہ نابود ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی مجنوں باقی رہتا ہے، نہ ہی جنون، نہ ہی وہ آگ کہ جس نے خود کو فراموش کے سائقہ کے سپرد کر دیا۔ میں اس شہر میں عشق کی دو لامحدود کہکشاؤں، دو لاہوتی حرموں کے درمیان دیوانہ وار زندگی بسر کر رہا تھا، ایسے لوگوں کی تلاش میں کہ جو حقیقت کی تلاش میں پیاسی روحوں کے ساقی کو قسم دیتے تھے کہ وہ سلطان عشق کے حضور ان کے لیے واسطہ بنے، اور میں دیکھتا تھا کہ ان کم تعداد مردوں کو جو اس مقصد کے حصول کے لیے وقت بے وقت کربلا آتے، خود کو آگ لگا دینے کی طلب میں عشق کے ہاتھوں اپنے بے رحمانہ قتل کے لیے کمر ہمت کس لیتے،
انہی کے درمیان ایک مرد تھا کہ جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، ایک دیوانہ تھا کہ جس کے تمام ارکان وجود گویا جنون سے پہلے شیدائی ہو چکے تھے۔ جس مرد کو میں دیکھتا وہ ہر شب جمعہ سالار شہیداں کے حرم کے سامنے کھڑا ہوتا، تجربہ کار دیوانوں کی مانند مست حالت میں صبح تک ایک عظیم شہود میں غرق، ایک سید کہ جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، سیاہ رنگ کے عمامے کے ساتھ ہاتھ میں عصا لیے موسیٰ کلیم کی یاد تازہ کرتا۔ میں اسے دیکھتا کہ وہ ابا عبداللہ الحسین کے حرم کے چپے چپے پر رت جگہ کرتا تھا، ان عاقلوں کے درمیان کس قدر شانداز انداز میں جگمگاتا، جن کی خواہشیں دنیاوی ضروریات یا اخروی حور و قصور میں خلاصہ ہوتی۔ وہ اس لیے نہیں آتا تھا کہ خود میں کسی چیز کا اضافہ کرے، بلکہ وہ آتا تھا تاکہ جو کچھ اس کے وجود میں اضافی ہو اسے سلطان کربلا کے ہاتھوں اپنے باطن وجود سے ختم کرے۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 30 سال سے اس کی آمد و رفت جاری تھی، اور اس کے وجود میں جنون کی جڑیں آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئیں۔ اس قسم کے مرد کم ملتے ہیں جو اپنے اضافی ادراکات کو ساقط کرنا چاہیں تاکہ توحید تک پہنچیں۔ وہ دیوانے جو اپنے مولا کی آنکھوں سے وحدت کا شہود چاہتے ہیں، ان میں ان دیوانوں تک پیغام پہنچانے میں خود سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حقیقت گویا کربلا کے کعبے سے میری روح پر چھا جاتی، مجھے یہاں وہاں روانہ کر دیتی، اور جو زبان میرے اختیار میں نہیں تھی اس پیغام کی ترجمہ بن جاتی، اس سننے والے کے لیے جو مد نظر ہوتا۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ گزرتی شبوں میں سے ایک شب جس میں اگر ان ساعتوں میں آپ روح کے کان کھولتے، انبیاء، اولیاء، اہل بیت علیہم السلام اور فرشتوں کی دبی دبی غیر مفہوم آوازوں کا شور سنتے جو مروارید خلقت کی زیارت کے لیے شب جمعہ آئے ہیں، میں نے اسے دیکھا جو عصا ٹیکتے ہوئے بین الحرمین کی طرف آ رہا تھا، ایسا چہرہ جس کی آنکھوں سے مستی کے شعلے بھڑکتے اور اس کے وجود میں استعداد دیوانگی کی فریاد بلند کرتے۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ میں بے اختیار ہو گیا، اس کے لیے میرے وجود میں آسمان کی ایک جانب سے افلاکی پیغام نے بننا اور شکل اختیار شروع کی۔ بات کعبہ اولیاء ابو الفضل عباس کی تھی، وہی کہ جو جنون کی مکانی زمانی تاریخ میں وجود حسین علیہ السلام میں عاشقوں اور دیوانوں کی فنا کے سالار تھے۔ اگر ان سے حسین علیہ السلام میں نیست ہو جانے کا حوالہ دریافت کرتا تو اس کا کام پورا ہو جاتا۔ زمین و زمان اور چرخ و فلک ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تھے تاکہ وہ خود سے باہر نکلیں اور حقیقت ولایت کی تجلی کا مسافر بنیں۔ گودال قتل گاہ کے افق سے، گودال جس میں ہونے کی حقیقت اپنی جڑیں رکھتی ہے، کوثر، بہشت، دوزخ اس کی نسبت سے خلق ہوئے ہیں۔ خوشا بحال اس عصا زنا پیر مرد کے لیے جس نے اپنی 40 سالہ اجرت اس شب تشنہ لبوں کے ساقی کے ہاتھ سے حسرت انگیز شکل میں دریافت کر لی۔ میں نے اسے دیکھا جبکہ میرے اندر کی حالت اس حقیقت سے مشتعل تھی جو اسے بتا دینی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، وہ جو سید الشہداء کا گنبد دیکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ خداوند متعال سورہ قدر آیت نمبر 1 میں بیان کرتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ 1925 سید علی قاضی۔ 40 سال خود کو بھلا دینے کی کوشش، 40 سال فراق کی خونی اوقیانوس میں غرق رہنا، 40 سال ہاتھ پیر چلانا اور نہ پانا، 40 سال اپنے خلاف تلوار کھینچا تاکہ اپنے ہونے کا ادراک مٹ جائے، تنہائیوں کی بے آب و گیاہ بنجر زمین میں 58 سال کی عمر میں اکسیر حیات کا ایک قطرہ تلاش کرتے ہوئے، آتش عشق کے بحر بے کراں کی پیاس میں جس قدر قدم اٹھاتا خود کو اپنی طلب سے دور تر پاتا۔ کہاں تھا میری حقیقت وجود کا وہ مخفی دریچہ جو خود سے آزادی کی سوغات کو متجلی کرے؟ میں جتنی بھی کوشش کرتا
میں کا رنگ مزید گہرا ہو جاتا، پہلے سے زیادہ حریص ہو کر میری ہستی کی خاک میں اپنی جڑیں مزید پھیلاتا۔ میری میں سے فرار کی کوشش پراسرار میں کے در پہ ٹیلوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھی۔ جہاد، ریاضت، بلا و صبر نے مجھے توحید ذاتی کے سیاہ رنگ سمندر کی حقیقت تک نہیں پہنچایا، وہی سمندر جو اپنے سیاہ رنگ سے ذات الہی کے جلال کا راز نمایاں کرتا ہے۔ اس شب جمعہ اپنی تمام امید، تمام 40 سالہ جنگ، اپنی ہستی و نیستی، ناچیز سرمایہ میں نے احاطوں میں اٹھا رکھا تھا، ان آنکھوں سے جو کہ سید السالار شہیداں کے درخشاں قبر کی جگمگاہٹ سے شور و عشق اور سراسر اشک ہو گئی تھی۔ حرم مطہر کی جانب حرکت کر رہا تھا۔ اب میں خود سے مکمل مایوسی کی چوٹیوں کا فاتح بن چکا تھا۔ 40 سال تک اپنے وجود میں وصال کی امید میں بننے والے نقش کے ساتھ حق کو پکارتا رہا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اسے مخلصانہ طور پر یاد کر رہا ہوں۔ ان اشعار کو کس قدر زیر لب تکرار کیا کرتا تھا، اپنی ہستی کے معدوم ہو جانے کی حد تک چلا جاتا، لیکن ہزاروں مرتبہ شکست کھا کر اور پہلے سے بھی زیادہ مسترد شدہ جلال الہی کے قتل گاہ سے لوٹ کر آتا تھا۔ میرے محبوب، اس سے پہلے کہ عشق کی وارداتیں میری ہستی کو نابود کر دیں، مجھے ایک بار خود کو دیکھ لینے دے۔ اس کے بعد تیری تجلیات کی عظمت میری انانیت کو سلب کر لے، پھر میں نہ رہوں تو خود اپنا نظارہ کرے۔ میری جان و دل کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس کی سوا چارہ ہی نہیں کہ تیری راہ میں بیٹھوں اور ایک بار پھر تیرا چہرہ دیکھوں۔ میرے پیارے محبوب، اگر میری انانیت تیرے وصال کی بارگاہ میں رکاوٹ بنی ہے اور میری اپنی جانب توجیہات کی آلودگی میرا حقیقی حجاب ہے، تو کم از کم اپنے موسیٰ کلیم کی مانند کہ جنہوں نے تجھ سے تیری بارگاہ شہود میں پہنچنے کا تقاضا کیا تھا اور تو نے اذن کی تجلی سے ان کی انانیت کے پہاڑ کو نفسانی بجلیوں میں مبتلا کر دیا تھا، پے در پے لذت بخش پردے انہیں نصیب کیے، مجھ پر بھی احسان فرما۔ مجھے بھی اپنی لذت عطا کر کے تیرے حضور تک نہ پہنچ پانا میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس جواب کے ساتھ میں نے تجھے اپنی سماعت کے دریچے سے دیکھ لیا ہے۔ اس مرحلے پر میں عشق کے جن حالات سے دوچار ہوا ہوں، اس کی مستی سے افاقے اور ہوشیاری کا محتاج ہوں، کیونکہ میں جن مراحل تک پہنچا ہوں وہاں میری عاشقی کے میدان میں اب بھی انانیت کے آثار ہیں۔ میرا چہرہ محبوب اس قدر غیرت مند اور متکبر ہے کہ میری انانیت کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے راستے سے ہٹا دینے کا قصد رکھتا ہے، جبکہ اس کے جمال کے عشق کے آتش فشاں نے میرے جگر کو جھلسا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی لیے ان مراتب کی مستی سے ہوشیار ہو جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے حواس میں آؤں اور دوبارہ اسی کے وصال کے کوہستان کی پہاڑیوں کے مصائب سے دست بگریباں ہو سکوں، تاکہ اس کے چشم شہلا کے سامنے زیادہ سے زیادہ جانفشانی کر کے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواؤں اور وہ پہلے سے زیادہ مجھے حیران و مست کر دے۔ خوش ہے وہ جواری جو اپنا سب کچھ ہار جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے سوائے دوسرے۔ میرے اندر عشق کے شعلوں کے داغ اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ اگر وہ میرے اندر حرارت و ذرہ برابر بھی دنیا بھر کے تمام پہاڑوں تک پہنچے، جن میں سے ایک کوہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو تجلیات حق سے بکھر گیا، تو سب ٹوٹ کے منہدم ہو جائیں گے۔ اس شب تمام کائنات کا وزن لیے غموں کے بوجھ کے ساتھ خود کو نابود کرنے اور اس کے خلاف افلاک کی دیومالائی جنگ میں ابا عبداللہ الحسین سے متوسل ہوا۔ ان سب کے قافلہ سالار جو فنا کے راستے پر خاک و خون میں غلطاں ہوتے ہیں، اس آگ کو انہی ہی سر انجام تک پہنچانا، جگر کو جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان سے شراب نیستی کو میرے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر ٹپکانا تھا۔ میں شارع عباسیہ سے بین الحرمین مطہر کی جانب روانہ ہوا۔ افکار کے جس طوفان نے میرے دل کو فگار کر رکھا تھا، پیچ و تاب کھا رہا تھا، قمر بنی ہاشم کے صحن کے طویلی داخلے دالان تک پہنچا، آپ کی ضریح مطہر کی جالیوں پر نظر ڈالی اور عالم شیدائی میں غوطہ سن ہو گیا۔ میں انہی احوال میں تھا کہ اچانک سید علی ترک کو دیکھا۔
کہ جسے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے وہ میری طرف آ رہا تھا، دالان کے پاس میرے سامنے کھڑا، خاص انداز میں جو کہ میرے وجود میں محبوس 1000 سالہ آتش فشاں پھٹنے کی تمہید تھا۔ کہا سید علی، آج سارے جہان کے اولیاء کی مرجع و کعبہ ابو الفضل العباس ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے حیرت اور عظمت کے ہجوم اور شوق کے جھلسا دینے والے شعلوں کے درمیان تنہا چھوڑ گیا۔ مجھے عوالم غیب سے رابطہ برقرار رکھے 40 سال ہو چکے تھے، لیکن توحید کے طالب کا غیر حق سے کیا واسطہ؟ میں نے جتنا بھی توسل کیا، جو حقیقت چاہتا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، لیکن اس بار گویا اس مرد کے باعث جو میرا ہم نام ہم شہری بھی تھا، میری طرح دیوانہ بھی، میرے وجود پر عجیب حالت نے سایہ ڈال دیا تھا۔ بے قرار، بے اختیار میں نے اذن دخول پڑھا اور ذریح مطہر کی جانب چلا، روتی آنکھوں سے زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ مکمل ہوئی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے سرہانے چلا گیا، ہاتھ اٹھائے، تکبیرۃ الاحرام کہی، لیکن اچانک اپنے سامنے ایک عالم پایا جیسا اپنی پوری زندگی کبھی نہیں دیکھا۔ میرے فہم و ادراک کی صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ایک حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ ہاں، کہکشان نیستی 40 سال سے میں جس کی طلب میں تھا طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے قرت روکی، خود سے بے خبر، اب میں کے بغیر ادراک حقیقت کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا۔ دوبارہ قرت کی، میں نہیں جانتا کہ کون تھا، کون پڑھ رہا تھا، کون تھا جو حق کے سامنے کھڑا تھا۔ نماز ہمیشہ کی نسبت مختصر پڑی اور مکمل کی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا آخر کار کثرتوں کے غبار کا آخر آ گیا تھا۔ میں نے ابو الفضل عباس کی جانب اپنا چہرہ کیا، ان سے خطاب کر کے جو کہ حسین کے ہاتھ سے جاری ہونے والے منقائے توحید کی تجلی فیض کے معاون اور مددگار تھے۔ کہا یا قطیع الکفین بحق اخیک الحسین اکشف لنا عند اخیک الحسین۔ ان کی درگاہ سے جو کہ آب معرفت کے ساقی اور ساقی کوثر کے دستوں پروردہ تھے، اپنے دل میں ایک اشارہ پایا جو کہہ رہا تھا حسین علیہ السلام کی طرف فرار کرو۔ فنا کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے حسین کی جانب فرار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سرمستی و بے قراری کی حالت میں بین الحرمین میں سے گزرا، ابو عبداللہ الحسین کے حرم کے زری تک پہنچا، جالیوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان پر سر رکھ کر دوبارہ کہکشان نیستی میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے حرم کے ہجوم سے تنہائی کے کسی گوشے میں پناہ لینی چاہیے، ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں میری بیویوں میں سے ایک زیارت کے لیے عارضی طور پر مقیم تھی پناہ لی اور چھت پر جا کر بے حال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں آسمان میں اپنی نظریں دوڑا رہا تھا، پھر حضرت عباس علیہم السلام سے ملنے والے حوالے کے جذبے کے زیر اثر زمین پر بے حال ہو کر گر گیا۔ وہ دوبارہ مجھ پر طاری ہوا، جب وہ آتا تو میں باقی نہیں رہتا تھا اور جب وہ جاتا تو میں اپنے نہ ہونے کی طلب میں وجود کی گہرائی سے فریاد بلند کرتا۔ میں نے چھت کے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور ہوش میں آیا۔ اپنی بیوی کو دیکھا جنہوں نے چائے کی سینی تھام رکھی تھی، ان کے آنے سے میں پھر واپس آیا۔ اگر وہ نہیں آتی تو میں اس طرح نیستی کی سیر کر رہا ہوتا۔ میں نے چائے پی، اپنی جگہ سے اٹھ کر وضو تازہ کیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ میری بیوی نے مجھے تنہا چھوڑا، ان کے جاتے ہی میں ناپید ہو گیا، ایسی آنکھ بن گیا جس سے حق تعالی خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے میں زیر لب کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس مرتبہ 5 منٹ تک میں ان احوال میں رہا۔ میری بیوی دوبارہ آئیں اور میرے سامنے رات کے کھانے کا دسترخوان بچھا دیا۔ میں جتنی کوشش کی، دیکھا کہ کھانے کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو مر جائیں گی۔ میں نے کہا ہاں مر جاؤں گا۔ مسکرائیں، کہا سلامت رہیں آقا سید، اور پھر اٹھ کر مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور مجھے سلا رہی تھیں۔ آدھی رات کو جب میں نے آنکھیں کھولی تو ٹمٹماتے ستارے ایک بار پھر مجھے آسمانوں کی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ حالت دوبارہ مجھ پر طاری ہوئی اور اس بار دیر تک اس نے مجھے ترک نہیں کیا۔
ہاں میرے ساتھ چند سال کا وقت تھا، اس سال کو خود میں پختہ عادت بنا لوں۔ میں جانتا تھا کہ جو شہود ذات کی خواہش دل میں رکھتا ہو اس کے لیے اس سے زیادہ سیدھا راستہ اجاگر نہیں کیا گیا ہے۔ قتل گاہ حقیقت میں اس کا سر شمشیر ولایت سے قلم کر دیا جائے۔ اسی لیے میں اٹھا اور چھت سے ابوالفضل عباس کے گنبد مطہر پر نظریں جمائیں، جبکہ کچھ اشعار میرے باطن میں مترنم ہو رہے تھے، اور ان سے درخواست کی کہ یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کتاب کا حصہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا اور آپ اس کتاب سے سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حقیقتاً اس جیسا بنا دے جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس غریب کو، اس حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔